السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 ایف اے کلاس۔ اسٹوڈینٹ، آج کا ایجوکیشن کا چیپٹر نمبر 1 کا ہمارا کویشچن ہے مانیٹوریل سسٹم پر مختصر نوٹ لکھیے۔ مانیٹوریل سسٹم نام سے ہی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، جیسے کلاس میں ایک مونیٹر ہوتا ہے۔ مونیٹر وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو کہ ٹیچر کی نظر میں ہوتا ہے، کلاس میں لائق فائق ہوتا ہے، جس کو سبق جو ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کی نسبت زیادہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہذا اسی کو جو ہے وہ مانیٹوریل سسٹم کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم بھی رائج تھا، جو کہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس سسٹم کے تحت جو اعلیٰ درجے کے طلباء ہوتے تھے، جو اپنے ذہنی قابلیت کے حوالے سے جلدی سے جو تھے وہ سبق کو سمجھ جاتے تھے اور نظم و ضبط برقرار رکھتے تھے، وہ استاد کی مدد بھی کرتے تھے۔ وہ کلاس میں سبق کو جلد سمجھ کر اس کو دوسرے اسٹوڈنٹس کو جلد سمجھانے میں اور کلاس کا نظم و ضبط برقرار رکھنے میں استاد کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس طرح نہ صرف استاد کے اپنے فرائض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی تھی، بلکہ جو معاون طلباء تھے ان میں انتظامی صلاحیتیں بھی پروان چڑھتی تھی، یعنی ان میں کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ مانیٹوریل سسٹم میں کبھی بعض اوقات استاد جو تھا وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم کو بلند آواز سے سبق دہرانے کا کہتا، جو کہ کلاس کا مانیٹر کہلاتا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو نامور علماء کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تھے تو شاگرد میں سب لائق شاگرد جو تھا وہ دوبارہ یہ درس دہراتا اور استاد کے پڑھائے ہوئے مضمون کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا۔ ایسے طالب علم کو معید کہتے ہیں اور آج کے دور میں معید کو مانیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے اسٹوڈنٹ آپ کا، جائزہ یا امتحانات کے نظام پر مختصر تبصرہ کریں۔ امتحانات یا جائزہ ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ جائزہ ہوتا ہے کسی چیز کو پرکھنا، تو لہذا امتحانات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں امتحانات کا کیا نظام تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے تعلیمی نظام میں امتحانات کا نظام موجودہ دور کی طرح اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اساتذہ تعلیمی مقصد کی تکمیل کے لیے طلباء کو اپنے صوابدیدہ کے مطابق ان کی کارکردگی کا جائزہ لے کر اگلی جماعت یا درجے میں ترقی دے دیتے تھے۔ ایک درجہ پاس کرنے کے لیے کوئی مدت مقرر نہ تھی۔ ابتدائی تعلیم میں آموختہ کا طریقہ راج تھا۔ آموختہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے اپنا سبق یاد کر کے استاد کو سناتے، پھر ان کو اگلا سبق ملتا تھا، اسے آموختہ کہا جاتا تھا۔ آپ سے شارٹ کویشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آموختہ سے کیا مراد ہے؟ تو چھوٹے بچے جو اپنا سبق یاد کر کے استاد کو سناتے تھے اور وہ سبق سنانے کے بعد ان کو اگلا سبق ملتا تھا، اس طریقے کو آموختہ کہا جاتا تھا۔ ہفتے میں ایک دن آموختہ سننے کے لیے بھی مقرر تھا، یعنی پچھلا جو سبق ہوتا تھا وہ سننے کے لیے ایک دن مقرر کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ اور ثانوی تعلیم میں دوران تدریس سوالات و جوابات، بحث و مباحثے، مناظرے کے مقاصد کو پورا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح تصور امتحان نہیں تھا۔ استاد آزمائشی سوالات کے ذریعے طلباء کی قابلیت کا جائزہ لیتا تھا۔ استاد و شاگرد کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا تھا۔ مدرسہ عموماً اقامتی ہوتے تھے اور استاد سبق کے ساتھ ساتھ طلباء کی سیرت اور کردار کو بھی پیش نظر رکھتا تھا۔ اعلیٰ درجے کی تعلیم کے اختتام پر طلباء کو سنت فضیلت عطا کی جاتی تھی۔ سلاطین دلی اور مغلیہ عہد میں امتحانات کا طریقہ رائج نہیں تھا، لیکن طلباء کی تعلیمی پیمائش ہوتی رہتی تھی۔ والیِ بیجاپور محمد عادل شاہ نے رسمی امتحانات کا طریقہ رواج کروایا۔ اگر آپ سے شارٹ کویشچن میں پوچھا جائے کہ برصغیر میں جو طریقہ امتحان ہے رسماً سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا، تو یہ والیِ بیجاپور محمد عادل شاہ نے طریقہ امتحان رواج دیا تھا۔ یہ امتحانات ذو الحج کے مہینے میں ہوتے تھے اور اچھی کارکردگی پر طلباء کو انعامات دیے جاتے تھے۔ اسی طرح سرکاری ملازمتوں اور درباری مناصب حاصل کرنے کے لیے، یعنی درباروں میں اعلیٰ عہدوں پر جن کو فائز کیا جاتا تھا، ان کے لیے بھی مقابلے کی ایک امتحانات رکھا جاتا تھا۔ امیدوار ان کو عملی طور پر اپنی قابلیت کا ثبوت دینا پڑتا تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم و نسق پر مختصر نوٹ، یعنی جو ایک ڈسپلن کے حوالے سے تھا۔ اسلامی عہد میں تعلیمی نظم و نسق، ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، یعنی تعلیمی نظام کیا تھا، اس کا نظم و نسق کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا۔ اسلامی دور میں اکثر تعلیمی ادارے اہل علم ہی کے قائم کردہ ہوتے تھے، جو اپنے طور پر صاحب ثروت، یعنی جو امیر لوگ ہوتے، جو سرمایہ دار ہوتے تھے، ان کی مدد سے ان تعلیمی اداروں کا نظام چلاتے تھے۔ بادشاہ اور امیر لوگ ان اداروں کی سرپرستی
اور مالی مدد کرتے تھے، لیکن ان تعلیمی اداروں کی یہ خاصیت تھی کہ وہ داخلی طور پر خود مختار ہوتے تھے۔ وہاں پر سفارش غیر ناجائز طریقے سے امتحانات کو پاس کرنے کا کوئی طریقہ رواج نہیں ہوتا تھا۔ انتظامی لحاظ سے اس دور کے تعلیمی اداروں کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ نمبر 1 سرکاری مدارس، نمبر 2 مساجد میں قائم مدارس، نمبر 3 خانقاہوں اور مزارات سے ملحق مدارس، نمبر 4 علماء اور اساتذہ کے ذاتی قائم کردہ مدارس۔ ان تمام اقسام کے تعلیمی اداروں میں نظم و نسق کے سلسلے میں مرکزیت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، یعنی تمام ادارے خود مختار ہوتے تھے۔ مدارس میں داخلے کی کوئی شرط نہیں تھی، داخلے عموماً شوال کے مہینے میں ہوتے تھے۔ اوقات تعلیم میں باقاعدگی نہیں تھی، بلکہ نماز فجر سے لے کر رات گہ تک تعلیم کا سلسلہ وقفے سے جاری رہتا تھا۔ تعلیم کے لیے کوئی درجات، کوئی کلاسز مقرر نہیں تھیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود نصاب، طریقہ تدریس اور اوقات تعلیم کے حوالے سے حیرت انگیز یکسانیت پائی جاتی تھی۔ طلباء اور اساتذہ میں احترام اور شفقت کا رشتہ پایا جاتا تھا۔ طلباء اساتذہ کے ذاتی کام کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ اگر ہم آج کے تعلیمی اداروں کے نظم و نسق کا موازنہ ان قدیم اداروں کے نظم و نسق سے کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ ماضی کا نظم و نسق بے حد مثالی تھا، یعنی اسٹوڈنٹ اگر استاد کے گھر کا کوئی کام ہے وہ کام کر کے ذاتی خوشی محسوس کرتے، تو آج کے دور میں اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو اسٹوڈنٹ اگر استاد کوئی اپنا ذاتی کام کہہ بھی دیتا ہے تو اسے انتہائی غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے نظم و نسق کو، یعنی آج کا جو ایڈمنسٹریشن کا جو ایک چل رہی ہے ایڈوکیشنل ایڈمنسٹریشن، اس حوالے سے جو ماضی کا زمانہ تھا وہ ایک مثالی زمانہ تھا جب استاد کا عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں استاد کو عزت اور احترام تو نہیں، لیکن ہاں ایک امپلائی کے طور پر اس سے ہر وہ کام کروانے کی کوشش کرتی ہے جو اس کے شان شایان نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کی علمی سرگرمیوں کی چند نمایاں خصوصیت، یعنی جب انگریز ابھی برصغیر میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے جو مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں تھیں، علم کے حوالے سے اس کی خصوصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں ہر مسجد ابتدائی تعلیم کے مرکز کے طور پر کام کرتی تھی، یعنی مسجد میں بچوں کو ابتدائی تعلیم پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ تعلیم عام تھی، مفت تھی اور سب کے لیے تھی۔ طلباء کو رہائش، کھانا پینا اور دیگر اخراجات کے لیے وظائف دیے جاتے تھے۔ مقصد تعلیم رضا الہی کا حصول اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانا ہوتا تھا۔ نظم و نسق سرکاری اور غیر سرکاری اثرات سے آزاد تھا۔ تعلیم بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور ملت سبھی کو دی جاتی تھی، کسی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس انگریزوں نے جو نظام رائج کیا اس میں تعلیم کو قابل خرید و فروخت شے بنا دیا گیا۔ مقصد تعلیم ذہنی طور پر غلام اور دفتری امور چلانے کے لیے ادنیٰ اہلکاروں اور ملازمین سرکار کی فراہمی ٹھہرا۔ انگریزوں کی آمد کے وقت مسلمانوں میں تعلیم کی شرح 100% تھی، لیکن انگریز کی رخصتی کے وقت یہ محض 13% رہ گئی تھی۔ پاکستان کی ترقی آج بھی تعلیمی ترقی کے ساتھ مشروط ہے۔ جب تک وطن عزیز میں تعلیمی انقلاب جنگی بنیادوں پر برپا نہیں کیا جاتا، پاکستان کو دنیا کی اقوام کی صفوں میں اعلیٰ مقام نہیں دلایا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہمارا چیپٹر نمبر 1 ایجوکیشن پارٹ 2 کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔